قبولیت انسان کے احساس کا نام ہے. دعا اللہ اور انسان کے رشتے کا نام ہے. دعا اللہ سے جڑنے کا نام ہے. اپنی کمیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کرنے کا نام ہے جیسے بچہ کو غلطی کرتا ہے تو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے اچھا ماما سوری غلطی ہو گئی، تو ماں اس کو گلے سے لگا لیتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا. ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس کی غلطی کے باوجود اسے گلے سے لگاتی ہے. تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلطیوں اور گناہوں کو دیکھ کے آپ کو چھوڑ دے؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں. اگر ہم کیلکولیشن کی بات کریں تو اس کے یہ بادشاہ ہیں. ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے، ہمیشہ سے ہر منتھ ہم سید حیدر جعفری صاحب سے کرتے ہیں. ان کے اپنے چینل پر بھی، حیدر جعفری آفیشیل پر بھی، یہ سلسلہ جو ہے ہر مہینے ریکارڈ ہوتا ہے، جس میں دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اب ہم اپریل کے حوالے سے آج سید حیدر جعفری صاحب سے پوچھیں گے کہ دعا کی قبولیت کا ٹائم کون سا ہے، تاکہ جو میرے ویورز ہیں جو اس ویڈیو کا اسپیشلی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا ٹائم ہے جس میں انسان دعا مانگے. ویسے تو ہر ٹائم ہی ہوتا ہے، لیکن ایک اسپیشل ٹائم جس میں ایک ساتھ بنتی ہے جس میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں. سلام دعا کرتے ہیں، ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے. میں آپ بڑی بڑی باتیں بعض اوقات انٹرو میں کر جاتے ہیں، تو میں سچی بات ہے نہیں روکتا آپ سے. چلیں میرے بھائی ہیں چھوٹے، سر بادشاہ صرف اللہ ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی عطا سے مطلب وہ جس کو چاہے جیسے چاہے کروا لے، تو اس کی اگر مہربانی ہے، اگر اس نے اس قابل کر دیا ہے تو یہ اسی کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسے. اب بات کر لیتے ہیں قبولیت کی ساتھ. قبولیت کی ساتھ، ویسے تو قبولیت کا ساتھ سے تعلق نہیں ہے، یہ میرا فرم بلیو ہے. لیکن چونکہ میں قبولیت کی ساتھ کی بات کرتا ہوں تو کس ضمن میں کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے، کچھ لوگوں کو تو ہر ویڈیو جو میں ہر مہینے کرتا ہوں تو اس سے ان کو آئیڈیا ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے. لیکن کچھ لوگ جو نئے جڑے ہیں ان کو پھر بتانا ضروری ہوتا ہے. قبولیت انسان کے احساس کا نام ہے. دعا اللہ اور انسان کے رشتے کا نام ہے. دعا اللہ سے جڑنے کا نام ہے. اپنی کمیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کرنے کا نام ہے جیسے بچہ کو غلطی کرتا ہے تو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے اچھا ماما سوری غلطی ہو گئی، تو ماں اس کو گلے سے لگا لیتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا. ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے کہ اس کی غلطی کے باوجود اسے گلے سے لگاتی ہے. تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلطیوں اور گناہوں کو دیکھ کے آپ کو چھوڑ دے؟ یقین اس اللہ کے اوپر رکھیں کہ وہ شدید ترین محبت ہے، وہ شدید ترین کرم نوازی ہے، وہ شدید ترین رحمت ہے، وہ شدید ترین جو ہے وہ افیکشن جتنی ہو سکتی ہے، اس کا نام اللہ ہے. تو دعا جو ہے وہ تو اللہ تو ہر لحظہ آپ کی دھڑکن کے اندر پیدا ہونے والے خیال، بلکہ خیال کے بھی ہزارویں کروڑویں حصے کو جانتا ہے. تو اللہ کو بتانا تو نہیں پڑتا کہ اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے. صحیح ہے. لیکن جب انسان کی ہم بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی وقت اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے گرمیوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، سردیوں میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار آج کے دن میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر اتنا اور کم سے کم اتنا رہے گا. تو جب ہم بات کرتے ہیں کم سے کم ٹیمپریچر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں حدت کی یا گرمی کی زیادہ ضرورت ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ کم حدت کی یا اس سے بچنے کی، گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے، کسی اے سی کی یا کسی چیز کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ کائنات بھی بیہیو کرتی ہے، یہ کائنات بھی آپ سے بات کرتی ہے اگر آپ سننے والے ہو. ہمیشہ بات سننے اور بات کرنے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک سینڈر
ایک ریسیپٹر. ریسپٹر. میرے ووکل کوڈز انرجی پروڈیوس کر کے لفظوں کی شکل میں باہر نکال رہے ہیں اور آپ کے کان اس انرجی کو جو ہے وہ ریسیو کر رہے ہیں. اگر میرے جو ہے وہ سینڈرز خراب ہو جائیں تو میں بات نہیں کر پاؤں گا, اور اگر آپ کے ریسیورز خراب ہو جائیں تو آپ تک وہ بات پہنچے گی نہیں. دونوں کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے, اللہ کے ہونے میں شک نہیں ہے. اللہ تو کوئی کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, ہر وقت ہر جگہ اللہ موجود ہے. انسان اللہ کے ساتھ موجود ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو ضرورت ہے اللہ تک پہنچنے کی. کیا بات ہے. اللہ آپ کی شہ رگ میں موجود ہے, کیا آپ اپنی شہ رگ تک گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اپنی شہ رگ تک ہی جانا ہے نا, کوئی دنیا کا چکر لگانے کی تو بات نہیں ہے. بات نہیں ہے بالکل. آپ کے وجود میں اللہ کا ایسنس موجود ہے, کیا آپ اپنے وجود میں, جس کو ہم عام عرفی میں کہتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ تو اگر اللہ آپ کے وجود میں ہے تو ایسے کر کے آنکھیں بند کر کے اپنے وجود کو ہی دیکھنا ہے نا, تو اللہ مل جائے گا. کیا بات ہے. اب اس وقت جب آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جب اندھیرا ہو تو آپ کو لائٹ چاہیے اس کو دیکھنے کی. انرجی لائٹ کا کام کرتی ہے. جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں تو یہ جو انرجی ہے نا آپ کے ہورائزن کی, یہ آپ کو راستہ دکھانے میں مددگار ہوتی ہے. جس وقت یہ انرجی اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہے, اس وقت اگر آپ دعا کریں تو آپ کی جو دعا 6 مہینے میں, 4 مہینے میں, مہینے میں, 10 دن میں قبول ہونی ہے, وہ جھٹکے میں, وہ چند گھنٹے میں, چند منٹوں میں, چند سیکنڈ میں, چند لہجوں میں قبول ہو سکتی ہے. آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. سر اس فینومینا کو سمجھے نا, کہ جب انرجی آپ کو بوسٹ کر رہی ہے. اب کائنات میں پازیٹیو اور نیگیٹیو انرجی کی جنگ ہے. کسی وقت پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, کسی وقت نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہونے, آپ کو روز ہم اس کو دیکھتے ہیں, زوال کے وقت میں سجدہ نہیں ہوتا. اللہ تو وہی ہے, زوال کے وقت میں سجدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی اس کی فلسفی کو سمجھا کہ جی وہ زوال کا ٹائم ہے تو اس وقت سجدہ نہیں کرنا؟ عبادت تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. نیگیٹیوٹی اپنے عروج پہ ہوتی ہے, اس وقت عبادت جو ہے نا اس میں خلل آ جاتا ہے, اس لیے اللہ نے ٹیکنیکلی منع کر دیا. یہ آپ روز اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جی جب وہ مسجد میں سرخ رنگ کا بلب جل رہا ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہر مسجد میں ہوتا ہے. زوال کے وقت میں وہ چند ٹائم ہوتے ہیں, چند منٹ, یا اس میں وہ نہیں ہوتا. ریڈ لائٹ چلائی ہوتی ہے اکثر. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے نا ہر جگہ. اسی طرح نیگیٹیوٹی جب زیادہ ہوتی ہے اس وقت بھی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مطلب ذرا تھوڑا سا احتیاط کر لیں, اللہ سے جڑے رہیں. لیکن پازیٹیوٹی اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت ایکسل کر سکتے ہیں. پازیٹیوٹی ہر مہینے میں چند گھنٹے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے, اپنی پوری پیک پہ ہوتی ہے. تو جب وہ پوری پیک کے اوپر ہوتی ہے, اگر آپ اس سے جڑ جائیں تو پھر آپ کا فلائٹ موڈ جو ہے نا وہ بہت زبردست آن ہو جاتا ہے. اس لیے ہر مہینے اس دعا کی قبولیت کی ساتھ کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں, اور شاید اس میں میرا اپنا بھی لالچ ہے. اگر اس ساتھ کی وجہ سے کسی ایک کی دعا قبول ہو گئی, کسی ایک نے اللہ کی قربت کا احساس پیدا کر لیا, تو وہ جو احساس ہے وہ میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, آپ کے لیے قیامت میں ایک ایسٹ ثابت ہوگا. صحیح ہے. اس لیے اس ٹاپک کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں, اس لیے اس ٹاپک کے اوپر کوشش کرتا ہوں کام کرنے کی. زبردست شاہ جی. اب بات کر لیتے ہیں کہ جب نے اپریل میں یہ 7 کس وقت آئے گی, اس کا دورانیہ کتنا بڑھے گا. تو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ 7 2 2.5 3 گھنٹے سے لے کے 6-7 گھنٹے تک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس مہینے یہ 7 کا دورانیہ تھوڑا ہے, کم ہے, زیادہ نہیں ہے. یہ تقریباً 3 گھنٹے اور 19 منٹ کا دورانیہ بنتا ہے. اوورآل 4 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن اس مہینے اوورآل یہ مطلب 2.5 گھنٹے سے لے کے 7 گھنٹے تک ہو سکتا ہے. اچھا. اس وقت یہ تقریباً 3 گھنٹے 19 منٹ کا ہے, یعنی بالکل ہی شارٹ سٹ. اس وقت یہ ٹائم سپین چھوٹا ہے, لیکن یہ بہت اہم ہے. یہ بن رہا ہے 21 اپریل بروز اتوار. یہ PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یعنی +500 GMT اس کے مطابق بتا رہا ہوں. جو لوگ جس بھی دنیا کے کسی بھی سیکٹر میں ہیں, کسی بھی ٹائم زون میں, اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر ان کے حساب سے ان کی جو ہے نا جو ٹائم بنے گا, کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے.
یعنی کہیں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے، کہیں دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، کہیں دن ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ پاکستان میں یعنی PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یعنی +5:00 GMT کے مطابق یہ وقت بنے گا جو ہے وہ 1:10 دوپہر. 1:10. ٹھیک. 13:10 1:10 یعنی 1:10 PM. یہ بنے گا 13:10. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جو 24 آورز کا ٹائم سپین ہے یعنی دوپہر کا ٹائم بنے گا. دوپہر کا ٹائم، یہ ظہر کے قریب کا ٹائم بنے گا. اور وہاں سے لے کے یہ 16:29 یعنی 4:29 تک یہ چلے گا. یہ 3 گھنٹے 19 منٹ کا ٹوٹل ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے. اور 3 گھنٹے 19 منٹ کا جو مطلب بنتا ہے یہ تقریباً 199 منٹ بنیں گے. 199 تقریباً 199 منٹ یعنی 3 گھنٹے 180 اور 19. ٹھیک ہے. وہ 199 منٹ 199 منٹس. تو یہ 199 منٹس آپ کی زندگی کو بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر کنیکشن کر لیں. میں یہاں لوگوں سے کہوں گا کہ کاپی پینسل پکڑ لیں اور شاہ جی جب جو بتانے لگے ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے. مطلب ویڈیو کو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے نا یہ ہم نے اسی لیے بناتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ لیں. اگر ایک بار میں سمجھ نہیں آتی ریپیٹ کر کے دیکھ لیں. اور اس کو مطلب جو ہے نا یہ اس ٹاپک کے اوپر میں ضرور کہتا ہوں کہ اس کو شیئر کر دیں. شاید کسی اور کے لیے یہ جو ہے بینیفٹ آپ کی وجہ سے بن جائے. بالکل یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. مطلب اس لیے نہیں کہ میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ کوئی اس کو بھول جائیں. یہ دیکھیں جیسے مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا رہا ہے. سبحان اللہ. اس کا ایسنس ایسا ہے کہ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے اگر کسی ایک کا بھلا ہو گیا تو باقی سب کا آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. کیا بات ہے. یہ جو ٹائم میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپریل کا، یہ اس میں خاص طور کے اوپر فائنینشیل بینیفٹس بہت نظر آ رہے ہیں. فائنینشیل بینیفٹس بہت اچھے ہیں. یہ رحمت کا وقت ہے، پازیٹیو مٹیریلزم کا وقت ہے، گھر گاڑی لیونگ سٹینڈرڈ ایلیویشن بہت بہتر ہو رہا ہے، عطا کا وقت ہے، روحانی جو ہے وہ سکون کا وقت ہے. چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں اس وقت، چیزیں بہت اچھی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پڑھائی، میں بتاتا ہوں پڑھنے کو کہ یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھائی کی وجہ سے سارا کچھ ہونا ہے. اللہ احساس ہے، شدید ترین احساس کا نام اللہ ہے. اللہ بے شک. ٹھیک ہے. اگر کسی شخص کی زبان نہیں ہے وہ پڑھ نہیں سکتا، یا کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا آدمی ایسا ہے کہ وہ قرآن پاک اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو کیا اس کی دعا نہیں ہوگی؟ بالکل، وہ دل سے مانگے گا. وہ کیا اس کو جو ہے اللہ چھوڑ دے گا؟ یہ جو میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں نا، یہ سپورٹیو ہوتا ہے، بیسک نہیں ہوتا، سپورٹیو ہے. یہ پڑھ لیں گے تو ذرا زیادہ سپورٹ مل جائے گی آپ کو. نہیں پڑھیں گے تو بھی دعا ہو جائے گی. دعا آپ کے لفظوں کی، عربی کی، فارسی کی محتاج نہیں ہے. دعا کسی جو ہے نا وہ پڑھائی کی محتاج نہیں ہے. دعا احساس ہے. اب پڑھنے کے لیے اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں نا، جب کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو کوئی ڈیکورم ہوتا ہے نا. مطلب آپ کسی جگہ کسی بڑی فرم میں ملٹی نیشنل میں انٹرویو دینے جاتے ہیں، آپ کیجول ڈریس میں جائیں گے، نکر شرٹ پہن کے جائیں گے، آپ فارمل سوٹ سارا کچھ کر کے جائیں گے نا. تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے آپ اتنا بھی احساس نہیں کر سکتے. کپڑے اچھے پہن کے جائیں. اب اللہ کو آپ کے کپڑوں سے، آپ کے حلیے سے، اس سے غرض نہیں ہے. اللہ آپ کا دل دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کیا کریں گے؟ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، مجھے نوازا ہے، یا اللہ تیرا شکریہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اس شکریہ کا طریقہ کیا ہے؟ 2 نفل شکرانے کے پیش کریں نا، سچے دل سے پیش کریں، اس بات پہ راضی ہو کے پیش کریں کہ مالک جس حال میں تو نے رکھا ہوا ہے میں بڑا راضی ہوں. میں راضی ہوں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے نا کہ اللہ کو مسکراتے ہوئے چہرے بہت پسند ہیں. اللہ کو مسکراتے ہوئے چہرے اس لیے پسند ہیں کہ شکرانہ کا سب سے بہترین طریقہ مسکراہٹ ہے. جب انسان، خوشیوں میں تو سارے مسکراتے ہیں نا، انسان کے پاس دکھ ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، رولے ہیں، پھر مسکرا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ آپ ان دکھوں پہ، تکلیفوں پہ، مسکراہٹوں پہ بھی اللہ کے راضی ہیں. جب آپ اپنے دکھوں میں اللہ پہ راضی ہوتے ہیں نا تو آٹومیٹک چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. یہ ترجمہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ کو مسکراتے ہوئے چہرے بہت پسند ہیں. وہ شکر گزار لوگوں کے چہرے ہیں. دو کام ہوتے ہیں جب انسان اپنی مشکلات میں مسکراتا ہے، دو کام لازمی ہوتے ہیں. ایک، اللہ فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے دیکھو میں نے اس کو زندگی میں کتنے دکھ دیے ہیں، پھر مسکرا رہا ہے، جاؤ اس کی زندگی کے دکھ دور کر دو. اللہ راضی ہو جاتا ہے. دوسرا دنیاوی پہلو، جو لوگ آپ کو گرانے کی چکر میں ہوتے ہیں نا کہ یہ اتنا دکھی ہے، ان ڈگے گا، جن لوگوں کو یہ اس آپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ اے کتنا ڈگے، وہ جو حاسدین ہوتے ہیں، وہ جب حاسدین آپ کو دکھ میں ہنستا ہوا دیکھتے ہیں نا تو وہ خود گر جاتے ہیں کہ یار ہم نے اتنا کچھ کیا، یہ ابھی بھی ہنس رہا ہے. تو یہ مسکراہٹ کے بڑے فائدے ہیں. مسکراہٹ شکرانہ ہے. 2 نفل شکرانے کے ادا کریں دل سے، راضی ہو کے اللہ پہ کہ اللہ تے نے ایمان دیا، تو نے محنت ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق دی، ہم تیرے پہ راضی ہیں. وہ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، وہ بہت ضروری ہے. اب شکرانہ جو ہے وہ صرف اللہ کا تھوڑی کرنا ہے. کلمہ کس کا پڑھا؟ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار رسالت مآب. دین کی وجہ کیا ہے؟ رسالت مآب. دین بتایا کس نے؟ رسول اللہ نے. وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا ہمارا ہونا جس کی وجہ سے وہ ہے سرکار، تو پھر سرکار کو کچھ تحفہ تو دینا ہے نا. تو درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی، جتنا آسانی سے کر سکتے. اس بار کی جو انرجی بن رہی ہے نا یہ 7 کی، وہ بن رہی ہے سورہ قلم سے. سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون. ٹھیک ہے، سورہ قلم سے اس کی بڑی کمال کی انرجی بن رہی ہے، بہت کمال کی. سورہ قلم 1 مرتبہ تلاوت کر لیں، بڑی ہے 1 مرتبہ. اس کے بعد دوبارہ درود پاک 1 تسبیح یا زیادہ سے زیادہ جتنی بھی. اس کے بعد سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ، سورہ مزمل 1 مرتبہ، پھر سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ. ٹھیک ہے، سیم پیٹرن کے اوپر. اس کے بعد پھر درود پاک. درود پاک بہت ضروری ہے، بہت ضروری. درود پاک 1 تسبیح کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے ہو سکے وہ پڑھ لیں. اور جب یہ درود پاک پڑھ چکے نا تو پھر صلاۃ الحاجت. جب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے نا یا کچھ لینا ہے تو پھر اس کو مطلب اس کے سامنے ایسے پیش ہوتے ہیں نا کہ جیسے مطلب مالک تو ہی ہے. پھر پیش ہونا، پھر سجدہ کریں نا اس کی بارگاہ میں. صلاۃ الحاجت 2 نفل پڑھیں اور پھر دعا کریں. پھر دعا صرف اپنے لیے نہیں، خود غرضی والی دعا نہیں، پھر اس کے لیے بھی دعا کریں کہ جس کا کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے. پھر اس کے لیے بھی دعا کریں جن کو آپ جانتے ہیں. پھر ان کے لیے بھی دعا کریں جن کو آپ نہیں جانتے. اور ایک اور حدیث مجھے ایسے ہی ذہن میں آ گئی ہے، یہ بہت مشکل کام مجھے پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو نا تو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے ساتھ تو آپ کے اچھے تعلق ہیں ان کے لیے تو آپ نے دعا کرنی ہے. اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جس نے آپ کو کوئی اچھائی کی ہے آپ کے ساتھ، اس کے لیے تو آپ کے دل سے دعا نکل ہی جائے گی. دعا جس کے لیے نہیں نکلنی وہ ہے آپ کا دشمن، جس نے برا کیا، جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، جس نے آپ کو دکھ دیے ہیں، جس نے آپ کی پریشانی دی ہے. اس کے لیے بھی سچے دل سے اگر دعا کر سکتے ہیں تو پھر اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دعا اپنے دشمن کے لیے بھی کریں. چلیں بہت زیادہ اندر رہ دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، ٹھیک ہے، نہیں انسان معاف کر سکتا، نہ کریں. کم از کم یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. ان کے بھلے کی دعا نہ کریں لیکن ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ ان کا بھلا کر دے، اللہ ان کو اچھا کر دے. سچے دل سے دعا کریں. تو دعا آپ کی کیسے ہو سکتا ہے کہ رد ہو جائے؟ رد نہیں ہو سکتی. پھر یہ دعا یہ کریں، سب کے لیے کریں. اور میں بار بار ہر ویڈیو جو میں دعا کی قبولیت کی ساتھ کی کرتا ہوں اس میں ایک ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے ضرور دعا کریں.
اللہ کار ساز ہے, وہ کسی کی دعا کسی کے بھی حق میں قبول کر سکتا ہے, تو دعا ضرور کریں. دعا کیوں کریں. شاہ جی بہت اچھا ٹاپک آپ یہ مطلب کر رہے ہیں, صدقہ جاریہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے الہیہ. کیونکہ آپ جس طرح کے ٹاپکس آپ ماشاءاللہ لے کر آتے ہیں بالکل ہی ہٹ کے اور یونیک ہوتے ہیں, جس پر آپ اللہ گفتگو کرتے ہیں. ماشاءاللہ نالج آپ کے پاس جو ہے نا شاہ جی بہت زیادہ ہے. اللہ کی دین ہے سر. میں اس بات پہ ایمان کی حد تک بلیو رکھتا ہوں کہ ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. جب انسان کا نوئنگ کا دائرہ, دیکھیں دو دائرے ہیں جو سائملٹینیسلی بڑے ہوتے ہیں. اگر میرا یہ دائرہ بڑا ہو رہا ہے نا کہ مجھے پتہ لگ رہا ہے چیزوں کو میں جان رہا ہوں, تو میرا وہ جو ناٹ نوئنگ کا دائرہ ہے نا وہ بھی بڑا ہو رہا ہے. وہ بھی بڑا ہو رہا ہے کہ مجھے پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی نہیں آتا, یہ بھی نہیں آتا, یہ بھی نہیں آتا, یہ بھی نہیں آتا. کیا بات ہے. اسکائی از دی لمٹ. آپ علم کو کوزے میں بند نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. علم جب رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا, انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو بھائی اس شہر میں تو جانا پڑے گا نا, اس دروازے سے تو جانا پڑے گا نا. آگے اس شہر کی لمٹ کیا ہے؟ تو جیسے اللہ رب العالمین ہے ویسے سرکار رحمت للعالمین ہے. نہ اس کی حد کنارے کا ہمیں پتہ ہے, نہ سرکار کی حد کنارے کا ہمیں پتہ ہے. ہم تو جو ہیں وہ بس کمیوں کی طرح دروازے کے باہر کھڑے ہیں. دروازے کے اندر کیا ہے, شہر کی سچویشن کیا ہے, وہ شہر والا جانے, وہ مالک جانے. وہ توفیق دے دیتا ہے تو ہم نام لے لیتے ہیں, نہ توفیق دے تو ہم نام بھی نہ لے سکیں. ہماری زبان تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی کما حق کو لے سکیں. وہ آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ کا نام بھی ایسے نہیں دینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. تو سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کا نام بھائی میں کوشش کرتا ہوں کہ کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے لے لوں, ورنہ ہماری کیا اوقات ہے ہم ان کا نام لے لیں. ایسے ہی ہے شاہ جی, بالکل شاہ جی. شاہ جی دل پہ لگتی ہیں آپ کی باتیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ویورز کہتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ, قیمتی وقت دیا اور قیمتی ریسرچ آپ نے نکالی. اور ناظرین اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ذائچہ سے ریلیٹڈ یا کچھ جاننا چاہتے ہیں, وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. باقی چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. شاہ جی شکریہ. ویلکم سر, ویلکم.